میں آپ کے محمد عزیز صاحب کا چھوٹا بھائی انیس النبی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا یوم غم گزر گیا، کل سے ہی ان کی جدائی کا احساس مجھے گھیرے ہوئے تھا۔ مجھے 26 تاریخ کی رات 11 بجے سے 1 بجے تک جو صحبت ملی تھی ان کی، جو ڈھیر ساری باتیں ہوئی تھیں، وہ سب یاد آ رہی ہیں۔ انہیں زخمی یادوں کی وجہ سے صبح جو سورج اٹھا، میں نے ان کے نام کر دیا۔ صبح نہا دھو کر تلاوت قرآن پڑھا، فاتحہ کیا ان کے نام پہ، اور حفاظ کرام کو بلا کر ختم قرآن خوانی کی۔ وہ 64 سال کی عمر میں گزرے، اسی مناسبت سے 64 فقیروں کو کھانا کھلایا دن کا، اور ان سے کہا کہ عزیز بھائی کے لیے دعا کریں۔ یادوں کا ایک طوفان ہے، یہ دن عجیب ہے۔ جب تک زندہ رہوں گا 27 تاریخ میرے ذہن، میرے لاشعور سے کبھی اوجھل نہیں ہوگا۔ اس کا اثر پورے حواس پر چھا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ لوگ جو ان کے چہیتے ہیں، ان کے دیوانے ہیں، آپ لوگوں کے لیے وہ گاتے تھے، آپ کی پذیرائی، آپ کی تعریفیں سن کر وہ خوش ہوتے تھے۔ شہرت سے اتنی خوشی انہیں نہیں ملتی تھی جتنی خوشی آپ کے چہروں کو دیکھ کر انہیں محسوس ہوتی تھی۔ اپنے فینس، اپنے قدردان کی بڑی اہمیت ان کے دلوں میں تھی۔ میں ان کی یادوں کے ساتھ پورا دن گزارنا چاہتا تھا، اور الحمدللہ گزارا بھی۔ اور میں 26 تاریخ کو 25 تاریخ کو بامبے سے آیا، 23 تاریخ کو ان کی قبر میں حاضری دی۔ کسی سے نہیں کہا، چپ سے گیا بڑے بھائی سے ملنے، تصویر بھی نہیں کھنچوائی۔ میں نے سوچا کہ میں صرف ان کی روح سے ملاقات کروں گا۔ جی بھر کے باتیں کی، قبر کے پاس بیٹھ گیا، ان کی مٹی کو چھو کر ان کو محسوس کرنے لگا، اور باتیں کرنے لگا کہ آپ کے جانے کے بعد خاندان کے تمام لوگوں کی حالت جذباتی سطح پر اچھی نہیں ہے۔
آپ کے بچے آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی بیوی بھابھی صاحبہ کو دیکھ کر، ان کے اداس چہرے کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ بیوہ ہو تو ایسی، پورا وجود غم میں ڈوبا ہوا، آواز میں تھکن، آنکھوں میں ویرانی، ایک سناٹا تھا ان کے گھر پہ، ایک سناٹا سا تھا۔ اور یہ بات بھی ہو رہی تھی، یہ 22 تاریخ کو، اسی مہینے کے، آج 27 ہے، 22 کو ہم سب گئے تھے، تو ان کی تصویریں تھیں، ان کا سینتھسائزر تھا، ان کا ہارمونیم تانپورا، سب اداس تھے، اور 27 تاریخ کا ذکر ہو رہا تھا۔ کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ایسے جاتا ہے کہ دوسرے جو زندہ ہیں ان کے چہرے پہ موت نظر آتی ہے۔ پورا خاندان 27 کو ان کی جدائی کے غم میں اداس تھا۔ میں اس لیے آیا کہ بہت جو میرے قریب ہیں وہ سوچیں گے کہ انیس بھائی کیوں نہیں آیا۔ میں عزیز بھائی کے چاہنے والوں کے لیے آیا ہوں، اور چند باتیں کہہ کر اپنے اور ان کے غم کو ایک کرنے آیا ہوں کہ میں غم زدہ ہوں، آپ بھی غم زدہ ہیں، ہم سب عزیز بھائی کے غم میں، ہماری روح نڈھال ہے۔ یہ غم ہمیشہ رہے گا، کیونکہ وہ اس غم سے ہمیں الگ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی آواز ہر طرف گونجتی ہے، راستے پہ، گاڑیوں پہ، ریڈیو، ٹی وی پہ، موبائل پہ۔ یہ کیسی موت ہے؟ یہ کیسی موت ہے؟ عجیب سی موت ہے۔ جسم گزر گیا لیکن وہ ہماری یادوں میں، ہمارے جذبات میں، ہمارے تصور میں چھایا ہوا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جو ہر وقت اپنا ہی تذکرہ کرواتا ہے؟ موت تو ایسی نہیں ہوتی، لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن صبح ان سے شروع ہوتی ہے اور رات ان پہ ختم ہوتی ہے۔ میں اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہوں، لیکن ان کے چاہنے والے ہمارے ملک میں، دوسرے ملک میں، دور دور والے سب مجھے میرے ساتھ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ وہ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تم محمد عزیز کے بھائی ہو۔ بڑے معصوم معصوم لوگ فون کرتے ہیں کہ وہ ایسا گاتے تھے،
ایسا اخلاق تھا، ایسی انسانیت تھی۔ موت تو ایسی نہیں ہوتی ہے۔ موت کے بعد ہزارہ لوگوں کے دیکھے میں نے، تذکرے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ آدمی مر کر بھی ہمارے حواس پر، ہمارے جذبات پر چھایا ہوا ہے۔ میں بس آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ انہیں اتنی شدت سے یاد کرتے ہیں، تبھی تو وہ زندہ ہے۔ اگر آپ انہیں بھول جاتے، ان کے چرچے نہ کرتے، ان کے گانے نہیں سنتے، تو ہمیں بہت دکھ ہوتا۔ ہم سب بہت خوش ہیں اس اداسی کے باوجود کہ آپ کے دلوں میں عزیز بھائی دھڑکن کی طرح دھڑک رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے۔ مجھے آپ کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کا جنون، آپ کا عشق 100% سچ ہے۔ ہم سب ان کی محبت میں گرفتار ہیں، تو ہم سب ایک ہیں۔ ہم سب عزیز بھائی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا سا میرا الگ ہے۔ میری کیفیت آپ لوگوں سے کچھ الگ ہے، کیونکہ میں نے لمبی عمر ان کے ساتھ گزاری۔ ایک ہی ماں کے دودھ ہم نے پیے، ایک ہی بستر پہ سوئے، ایک ہی طرح کا کھانا کھایا، عید اور شب برات ایک ساتھ گزارے، آنسوؤں میں بھی بٹوارا ہوا، زندگی کے سارے اتار چڑھاؤ ایک ساتھ گزارے۔ تو کچھ زیادہ ہی فلیش بیک کا حملہ رہا، پھر بھی میں نے جو کام کرنا تھا میں نے کیا۔ عزیز بھائی کو نیکی سے فرصت نہیں ملی، برائی انہوں نے کی نہیں۔ وہ اللہ کے بہت پسندیدہ بندے تھے، کیونکہ خدا جس سے خوش ہوتا ہے اسے ہر طرح کی مسرت اور کامیابی دیتا ہے۔ بچپن سے ہی وہ بہت خوش نصیب تھے۔ خوش نصیب وہی ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ بہت عبادت ریاضت کے بعد جو فطرت ملتی ہے، جو کوشش کر کے، وہ عزیز بھائی میں بائی نیچر تھی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن اتنا نیچرل، اتنا وزڈم سے بھرا ہوا، اتنا معصوم، اتنا کرسٹل صاف شفاف دل والا مجھے نظر نہیں آیا۔ اور اتنے آسانی سے نہ کسی کو خدمت کا موقع دیا، نہ کسی کا احسان اٹھایا، دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، نام چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے نام سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، جو لوگ رشتہ دار ہیں، جو بہت قریب ہیں، وہ بھی
جو آس پاس ہیں وہ بھی. تو وہ مرے کہاں، جسم مرا ہے، ان کی روح، وجود ان کا، وہ کہاں مرا. تو انہیں نیکی کرنے سے فرصت نہیں ملی، محبت بانٹنے سے فرصت نہیں ملی، اور بہترین اخلاق کا اظہار کرنے سے فرصت نہیں ملی. یہ اگر آپ لوگ جانتے ہیں انہیں قریب سے تو یقیناً آپ ان کے قدموں پہ ہوتے. کوالٹی کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، سنگر کی حیثیت سے نہیں، شہرت کی حیثیت سے نہیں، دولت کی حیثیت سے نہیں. ان کے بیہیویئر، ان کے اخلاق، ان کی نمرتا، ان کی نرمی، ان کا سبوں سے محبت کرنا. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب وہ موجود تھے تو اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا. وہ جب چلے گئے اور زندگی کا لمبا سفر اور دکھ سکھ اور رسم و رواج اور تہواروں کے سارے فلیش بیکس سب یاد آتے ہیں. ہم لوگ ان کی طرح نہیں ہیں، ان کے آس پاس بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. وہ نیچرل تھے. ان کا تذکرہ کر کے انسان اپنی فطرت میں، اپنے نیچر میں چینجز لائے گا. جس طرح کی باتیں میں کہہ سکتا ہوں دوسرے نہیں جانتے نا. دوسرے تو اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ سٹار بن گئے، جب وہ آئیکن بن گئے. لیکن جب وہ چھوٹے سے تھے، اسکول جاتے تھے، گھر پہ رہتے تھے، کھیل کود کرتے تھے، دوستوں سے ملتے تھے، ماں باپ سے محبت کرتے تھے، بھائیوں بہنوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے. پھر شادی ہوئی، کامیابی کے بعد شادی ہوئی، پھر بیوی سے رشتہ، بچوں سے رشتہ، دوستوں سے. ہر فیلڈ میں ایک آدمی اتنا اچھا، آپ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے وہ کتنے گریٹ تھے. محمد عزیز بھی بائی برتھ اللہ کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے. وہ انہیں شہرت کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. شہرت کو خدا کا شکر ادا کرتے تھے. یہ کوئی ان کی آرٹیفیشل باتیں نہیں تھی جو ویڈیو میں نظر آتی ہیں کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ ان کے دل کی آواز تھی. تو 27 تاریخ بہت خاص دن تھا. ایک مشورہ ہے کہ 27 تاریخ بلیک ڈے ہے، یوم سیاہ. ایک عظیم سنگر، ایک عظیم انسان جو آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے روح میں سمایا ہوا ہے، اس کی یادوں کے دن کو پرائورٹی دیا کیجیے. کام کاج تو ہوتے رہتے ہیں، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، میرے ایسے لوگ فل ٹائمر رائٹر ہیں. لیکن یہ دن 27 نومبر بلیک ڈے کے طور پہ منائیے. اور اسے وائٹ ڈے بھی سمجھیے کہ اس دن ایک عظیم آدمی نے اپنا پورا کام کرنے کے بعد دنیا کو بور نہیں کیا اور ترسا کر اپنی اچھی صحت کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچ گیا. اس نے ایسے ایسے گانے دیے جو آپ کی روح کی تنہائی کو ختم کرے. تو یہی کچھ کہنا تھا. اللہ حافظ.